عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب سرور انبیاء احمد مجتبیٰ حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم کی پاک بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد رب کائنات کا کروڑہ شکر ہے کہ جس رب نے ہم سب کو اپنی پاک بارگاہ ناز میں جمع ہونے کی سعادت بخشی۔ اللہ ان گھڑیوں کو اپنی پاک بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وکنتم تکتمون۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام کے نام بتائے اور اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دے، تو اللہ رب العزت نے کہا اے آدم ان فرشتوں کو جو نام میں نے آپ کو سکھائے ہیں اور جن چیزوں کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان کو بتا دیجئے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتا دیے جو اللہ رب العزت نے سکھائے تھے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ آیا مبارکہ بے شک اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر ہی ارشاد فرمایا۔ یہ جو فرمان ہے اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تو آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے، ان چیزوں کے بھی نام بتا دیے جس کے بارے میں فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں بتاؤ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، مجھے پتہ ہے۔ وَكُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو وہ بھی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ بے شک یہ آیا مبارکہ فرشتوں کے ساتھ ہی مخاطب ہو کر اللہ رب العزت نے ان الفاظ کو بیان کیا ہے، لیکن اگر اس کے معنی مطالب دیکھے جائیں تو اللہ رب العزت بے شک فرشتے تو کجا انسان کے جو دل میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو زبان پر ہے میرا رب وہ بھی جانتا ہے۔ تو جو کچھ چھپ کے ہم کرتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ بند کوٹھڑی میں بندہ 70 کوٹھڑیوں میں چھپ کر بھی بندہ 70 پردوں میں چھپ کر بھی بندہ گناہ کرے، میرا اللہ وہاں بھی دیکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہر جگہ پر دیکھتا ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین 2 فرشتوں کی ڈیوٹی یہاں پر لگا دی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ جو 2 فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی ہے، کرامن ہے اور دوسرا کاتبین۔ یہ دائیں سائیڈ والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں سائیڈ والا جو ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ جو بندہ برے فعل کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے اس کو نوٹ کرتا ہے، اور یہ اچھائیوں کو نوٹ کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، ذہن میں سوچتا ہے، دل میں جو ہے وہ اس کی نیت کر لیتا ہے،
اندر ہی اندر اس برائی کے بارے میں وہ پلان بناتا ہے، سوچتا ہے، تو یہ فرشتہ جو ہے لکھنے لگتا ہے تو دائیں سائڈ والا کہتا ہے یار رک جا، جتنی دیر تک یہ کرے گا نہیں اتنی دیر تک تم نے لکھنا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ بات تو دل میں تھی، لیکن دل کی بات بھی رب کائنات کو پتہ ہے، یہ ارادہ کہتے ہیں دل کی بات۔ تو اس ارادے کو یہ فرشتہ اتنی دیر نہیں لکھتا جتنی دیر تک وہ عملی جامہ نہیں پہنا لیتا اس کو، جتنی دیر تک وہ فعل کر نہیں لیتا۔ تو جب نیکی کا بندہ سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ذہن میں خیال بناتا ہے، پلان بناتا ہے، تو یہ والا فرشتہ جلدی جلدی وہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو جب بندہ نیکی کر لے تو اس کا 10 گنا اجر زیادہ لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ حکمت ہے کہ میرا رب دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے اور ارادوں کو بھی جانتا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے میرا رب جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ما تبدون وما کنتم وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو لِلْمَلَائِكَةِ کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدو کہ تم سجدہ کرو لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، پس سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یہ اکڑ گیا۔ ابا واستکبرا، غرور اور تکبر کی وجہ سے اس کو تکبر کی آگ لے ڈوبی، بنا بھی وہ آگ کا لیکن تکبر کی آگ بھی ایک آگ ہے، اس آگ نے اس آگ کو اور بھڑکایا اور لے ڈوبی۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کے سردار کا نام تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین کو بلایا، اور جبریل کا جو استاد تھا، فرشتوں کا جو استاد تھا، معلم الملائکہ، معلم کہتے ہیں پڑھانے والے کو، درس دینے والے کو، تدریس کرنے والے کو، فرشتوں کا خطیب، فرشتوں کا استاد، فرشتوں کا مدرس، اس کو بھی بلایا گیا جو ان کو وعظ و تبلیغ کیا۔ حضرت جبریل امین بھی آ گئے، اور معلم الملائکہ یعنی کہ یہ ابلیس جو ہے، اس وقت یہ ابلیس تھا، پھر عزازیل بنا، شیطان بعد میں بنا، اس کو بھی بلایا گیا، دونوں کو سامنے کیا، کہا کہ میں نے جب بنانے لگا تھا تو مشورہ تم سے کیا تھا، تو جو وہ تمہیں یاد ہی ہے نا، وہ جو بات میں نے پہلے کی تھی، یہ بندہ میں نے اب بنا دیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کتنا خوش نصیب ہے انسان، اس کی تخلیق رب نے اپنے دست قدرت سے کی ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے، ہاتھوں سے بھی اللہ پاک ہے، یہ اللہ کی یہ بھی صفت نہیں ہے، لیکن اپنی شایان شان دست قدرت، اپنی شایان جو اس کی شان شایان، اس کی ناک اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اس کی آنکھیں اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اس کے کان، اس کا سر سے لے کر پاؤں تک رب نے خود اپنی مرضی سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو شکل ہے نا، یہ جو رب نے بنائی ہے، یہ شکل ربی ہے، رب نے اسے اپنی شکل عطا فرمائی، اس انسان کو رب نے اپنی شکل عطا فرمائی۔ تو خیر اللہ نے ان دونوں کو بلا کر کہا، یہ دیکھو میں نے تمہیں یاد ہے مشورہ کیا تھا تم سے؟ ہاں ہمیں یاد ہے۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم کہتے تھے کہ دنکا فساد کرے گا، لیکن یا اللہ آپ فرما رہے تھے کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو اب میں نے بنا دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم تو مان گئے، جب انہوں نے نام بتائے اور وہ چیزوں کے نام بتائے جو ہم نہیں جانتے تھے، ہم تو واقعی مان گئے تھے، کمال کی چیز آپ نے بنائی۔ اللہ نے کہا اچھا میری تخلیق پر راضی ہو؟ جی رب ہم راضی ہیں۔ اس سے پوچھا ابلیس سے، بتا تو بھی تخلیق پر راضی ہے؟ جی میں تخلیق پر راضی ہوں، کوئی بات نہیں، اچھا اس طرح کر، اب دونوں تم اس کو سجدہ کر دو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، اور ایک کی بجائے 2 سجدے کر دیے۔ اللہ نے ایک کا کہا
حضرت جبریل امین نے 2 سجدے کر یہ اکڑ گیا، ابا واستکبرا، تکبر کی وجہ سے یہ اکڑ گیا، اس نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی ہمیشہ نیچے رہتی ہے اور آگ ہمیشہ اوپر رہتی ہے، تو میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر لعنت بھیجی اور اللہ رب العزت نے کہا کہ تو لعنتی ہے، اس کا چہرہ بگڑ گیا اور یہ لعنتی ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اب سوال کیا حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف کہ اے جبریل، میں نے تمہیں کہا سجدہ کرو، ایک تم نے 2 سجدے کیوں کیے؟ حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ ربا ایک سجدہ میں نے تیرے حکم پر کیا ہے اور دوسرا سجدہ میں نے یا اللہ تیرا شکر ادا کرنے کے لیے کیا۔ وہ اس لیے کہ جب میں نے ایک سجدہ کیا اور سر اٹھایا، دیکھا اس کے چہرے پر لعنتوں کا طوق پڑا ہوا ہے، تو شکرانے کا سجدہ اس لیے کیا کہ یہ لعنتوں کا طوق میری طرف نہیں آ۔ یہ جو ہم نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں یہ سنت جبرائیل علیہ السلام، سبحان اللہ، ورنہ نماز میں تو ایک سجدہ بھی کر لیتے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ 2 سجدے جو ہم کرتے ہیں، ایک اللہ کے حکم سے اور دوسرا شکرانے کا سجدہ ہوتا ہے۔ تو جب انکار کیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ یہاں پر بات دیکھیں کمال کی، پچھلی آیہ مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اس کو لعنتی قرار دے دیا اور کہہ دیا کہ اب تیری بارگاہ ناز سے نکل جا، تو وہ جاتے جاتے کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے رب، کیونکہ میں تو تیرا ووٹر تو سپورٹر اب بھی ہوں اور پہلے بھی تھا، تیرا توحیدی ہوں، تیرا ووٹر ہوں، تیرا سپورٹر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تیرے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، جس کے سر پر میں نے عزت کی پگڑی رکھی ہے تو اس کی عزت کرے گا تو پھر تو میرا ہے، اکیلا مجھے ماننے سے ہی بات نہیں بنے گی۔ یہاں پر اس کے اتنے معنی مطالب ہیں، وقت کے دامن میں جگہ ہوتی تو جو ذہن میں باتیں آ رہی ہیں وہ ساری بیان کرتا، لیکن اختصار کے ساتھ 100 باتوں کی ایک بات کہ لا الہ الا اللہ بندہ ساری زندگی پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ ساری عمر پڑھتا رہے، بندہ وہ مسلمان نہیں ہوتا جتنی دیر تک محمد رسول اللہ نہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت کا اعلان کرنے والا جتنا مرضی بڑا توحیدی ہو اور ساری زندگی اللہ 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 کر رہا ہو، عبادات میں شب و روز گزارتا ہو، رات بھی عبادت میں، دن بھی عبادت میں، تہجد بھی پڑھتا ہو، قرآن بھی پڑھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہو، لیکن جسے رب نے عزت دی ہے اس کی محبت سینے میں نہیں ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میری عبادت کسی کام کی نہیں ہے، یہ صرف محض ٹکرے ہیں، یہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری، تو شیطان تو اب بھی رب کو مانتا ہے، رب کا انکاری تو یہ اب بھی نہیں ہے، رب کا ووٹر سپورٹر تو اب بھی ہے، توحیدی تو اب بھی ہے۔ بات تو تب بنی جب اللہ رب العزت نے اپنا نائب بنایا اور اس میں اپنا بھی نور رکھا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی رکھا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اصل سجدہ تو رب کائنات کی بارگاہ ناز میں جب کیا تو آدم علیہ السلام کے اندر جو نور تھا نا، رب دکھانا چاہتا تھا فرشتوں یہ دیکھو یہ میرا بھی نور ہے اور اس میں میرے نبی کا بھی نور ہے، سبحان اللہ، اول ما خلق اللہ نوری۔ تو یہ کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے، اب تو نے مجھے نکال جو دیا اپنی بارگاہ سے، میں نے تیری بات نہیں مانی تو مجھے مہلت دے، یہ جو تو نے بنایا ہے نا بندہ، اس کی اولاد جتنی بھی آئے گی نا قیامت کی صبح تک، چنگے کام میں بھی نہیں کرتا، برے کاموں کی طرف میں رغبت اختیار کرواؤں گا اور برائی کی طرف کھینچوں گا، ان کو خیالات کے ذریعے سے، ان کو دنیاوی لالچ کے ذریعے سے برائی کی طرف لے کر آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک موت نہیں ہے، قیامت تک جو ہے وہ تو ورگ لاتا رہے، تجھے اجازت ہے، کھلی چھٹی دے دی،
تو جب جانے لگا تو اللہ رب العزت نے پھر آواز ماری، کہا بات سن جا میری جاتے جاتے، تو کیا کہتا ہے کہ اس کی اولاد کو میں ورگلاؤں گا، سیدھے کام نہیں کرنے دوں گا، یاد رکھ میری بات، جو میرے ہوں گے نا تیرے دام میں نہیں آنے لگے، جو میرے ہوں گے وہ تیری بات مانیں گے بھی نہیں۔ ایک مثال دے دوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے ہیں، تو یہی شیطان بدلی کی شکل میں آیا، رات کا پچھلا پہر ہے، کہنے لگا عبد القادر سو جاؤ، عبادت کر رہے ہو، جا کر میں تمہارا رب ہوں اور تجھ پر راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سوچ میں پڑ گئے، یہ آواز میرے نانا محمد کو بھی نہیں آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی نہیں آئی، یہ آواز 1,24,000 پیغمبر کو پیش انبیاء کرام کو نہیں آئی، یہ آواز رب کی نہیں ہو سکتی، یہ آواز شیطان کی ہے۔ تو آپ نے کہا جا میں نے تجھے پہچان لیا، مجھ پر داؤ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، جا بھاگ جا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب یہ بھاگنے لگا نا تو بھاگتے بھاگتے پھر دا لگا رہا ہے، جب پتہ چل گیا کہ میرا تو اس کو پتہ چل گیا ہے یہ واقعی میرے دا میں نہیں آیا، تو دا کیا لگاتا ہے، اے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، ورنہ تیرا کام آج میں نے کر دینا تھا۔ بات تو علم تو اللہ نے عطا فرمایا تھا، یہاں پر آپ نے کہا مجھے تکبر میں لے کر آنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک تکبرات میں سے سب سے بڑا تکبر علم کا تکبر ہے، تکبرات میں سے سب سے بڑا تکبر عبادت کا تکبر ہے۔ شیطان کی بریک چال پتہ کیا ہے؟ شیطان کی سب سے بریک چال یہ ہے کہ بندے کے کان میں آ کر کہتا ہے جیسا تو ہے ایسا کوئی نہیں، بندہ یہاں سے بربادی کی طرف جانا شروع کرتا ہے، خود کو سمجھتا ہے جیسا میں ہوں ایسا کوئی نہیں، میں تو کچھ چیز ہوں، تو یہ سب سے اس کی باریک چال ہے۔ تو جو خود کی نفی کرتا ہے اس کے داؤ میں نہیں آتا، جو خود کو کچھ سمجھتا ہے کہتا ہے میں ہی میں ہوں، میں ہی میں ہوں۔ تو صاحب کا دیکھیں نا کہ ہم بات کرتے کرتے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یا میں نے ایسے کیا، میں ادھر گیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، وہ بہانہ ہوتا ہے کسی کو بتانے کا، کوئی پوچھ ہی لینا کہ یار بتا تو کیا روٹین ہے تیری، یا کدھر سے تو کدھر سے آ کدھر سے رہا ہے، یار میں نماز پڑھنے گیا تھا تو میں وہاں پر قرآن بھی تلاوت کر کے بھی آئی ہوں، اور 100 دفعہ یہ تسبیح بھی پڑھی ہے، یہ بھی پڑھی ہے، راستے میں آ رہا تھے غریب کی مدد بھی میں نے کر دی ہے۔ بھائی تجھ سے صرف اتنا پوچھا یار کدھر سے آیا، تو یہ بات بتا کہ میں یار مسجد کی طرف گیا تھا، آ گیا۔ تو باتوں باتوں میں اپنی ساری صفات بندے نے خود بیان کر دی، تو یہ بھی جو ہے وہ ریاکاری میں آتا ہے۔ تو شیطان کی یہ سب سے چھوٹی چال ہوتی ہے کہ کان میں یہ کہتا ہے کہ جیسا تو ہے ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، تکبرات سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور عاجزی اور انکساری عطا فرمائے۔ پڑھے تے تو مان کری نہ تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دمے دودھ کڑیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق، آج ایک آیا مبارکہ ہی، وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔